بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اسلام میں ارکان اسلام کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ارکان اسلام کا جو طریقہ ہے ادا کرنے کا اس کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے پہلے جو چیز اذان ہے، جسے دعوت تامہ بھی کہا گیا ہے، مکمل دعوت، اس کے متعلق ہمیں جاننا چاہیے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اذان حضور کی امت کو کب ملی۔ اس کی جو ابتدا ہے اور اس کا جو مسلمانوں کو ملنا ہے، امت کو ملنا ہے، یہ بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی حدیث موجود ہے۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، وہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نمازیں پڑھ رہے تھے، تو تقریباً 7 ماہ تک نماز جو پڑھی جا رہی تھی وہ اذان کے بغیر نماز پڑھی جا رہی تھی۔ الصلاۃ جامعۃ کی ندا صدا لگائی جاتی اور مسلمان ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور وہاں پہ آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتے۔ اس کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ لیا کہ بتائیں کوئی ایسا طریقہ، مشورہ دیں کہ جو ہم نماز کے وقت میں اس طریقہ کو اپنائیں اور سارے لوگوں کو، مدینہ شریف میں رہنے والوں کو اور بعد میں آنے والی امت کو ایک خوبصورت نئی روایت مل جائے، نیا طریقہ مل جائے جو نماز کے وقت میں نمازیوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے۔ تو اس بات پہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مختلف تجاویز مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف سے پیش کی گئی۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم بغل بجائیں گے، ایک بہت بڑا ہارن نما، ایک ڈھول کی طرح کی ایک چیز، بغل بجانا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم ڈنڈے پہ ڈنڈا ماریں گے، اس کے ساتھ جسے نکوس کہا جاتا ہے وہ کریں گے۔ تو حضور نے اس پر بھی منع فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، لہٰذا ہم کسی اور کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ اسلام اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اسلام اپنا ایک تشخص، اپنا ایک معیار رکھتا ہے، اپنی شناخت رکھتا ہے۔ اسلام یہاں دنیا میں امامت کے لیے آیا ہے، یہ اقتداء کے لیے نہیں آیا، کسی کی نقل کرنے نہیں آیا۔ ایسا طریقہ نہ اختیار کریں جس کو اختیار کرنے کے بعد لوگ آپ کو بھی انہی کے ساتھ شمار کرنے لگ جائیں جن کا آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس طریقے کی وجہ سے کہیں لوگ آپ کو انہی میں شمار نہ کرنے لگ جائیں، اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ یہ نہیں ٹھیک۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آگ جلاتے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو آگ جلا دی جائے، تو آگ کا الاؤ اتنا بلند ہوگا کہ اس الاؤ کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، صحابہ کرام کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے آگ جلا کے عبادت کرنا۔ تو ہم نے عبادت کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنی ہے جو ہماری عبادت بھی ہوگی اور ہمیں عبادت کے لیے بلانے کے لیے بھی استعمال ہمیں کرنی ہے، تو اس لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات پہ جتنے بھی مشورے آئے ان میں سے کوئی بھی حضور نے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا اس میٹنگ کو آگے لے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اچھی رائے کی طرف متفق کر دے۔ وہ وہاں سے مجلس برخاست ہوئی تو صحابی حضور کے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں گھر کی طرف جا رہا تھا اور میں سوچتا جا رہا تھا کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، فرماتے ہیں وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ڈنڈے پہ ڈنڈا مارا جائے، موٹا ڈنڈا ہو سخت قسم کا اور ساتھ دوسرا بھی اسی طرح کا ہو۔ اب دونوں کو جب ٹکرائیں گے، ڈنڈے پہ ڈنڈا ماریں گے تو آواز پیدا ہوگی، تو یہ ڈنڈے پہ ڈنڈا جب ماریں گے آواز پیدا ہو گئی،
تو اس کو ہم اپنی نماز کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ آئیڈیا کل صبح حضور کی بارگاہ میں دوں گا اور حضور اس بات کو ضرور پسند فرمائیں گے اور اس بات کو قبول بھی فرمائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں سو گیا، کھانا کھایا، بستر پہ لیٹا اور ذہن میں یہی سوچیں چل رہی تھی، یہی کیفیت تھی۔ تو میری جب آنکھ لگی، حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں، تو مجھے ایک منظر نظر آیا، دکھایا گیا خواب میں۔ ایک بڑا نورانی چہرہ ہے، نور اس چہرے سے نکل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 2 ڈنڈے ہیں۔ تو چونکہ مجھے ڈنڈوں کی ضرورت تھی اور ڈنڈے ہی سوچ کے میں سویا تھا، تو میں نے فوراً عرض کر دی کہ جناب یہ ڈنڈے بیچو گے؟ انہوں نے آگے سے مجھ سے، خواب کی بات ہے، خواب میں ہی کہا کہ تم نے یہ کیوں خریدنے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ ہمیں یہ کام ہے کہ ہم نے ڈنڈے پہ ڈنڈا مار کے نمازیوں کو بلانا ہے اور یہ تجویز میں کل اپنے نبی کی بارگاہ میں دوں گا۔ تو صاحب ظاہر ہے اگر تجویز قبول ہو گئی تو مجھے 2 ڈنڈوں کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، تو یہ ڈنڈے مجھے چاہیے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن سے میں نے یہ سوال کیا، جو مجھے خواب میں دکھائے گئے، انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ اگر تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتا دیا جائے، اس سے بھی بہتر، تو کیا تم پسند کرو گے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے، میں نے کہا بالکل کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، ضرور بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں میرے ساتھ جو الفاظ کلمات میں کہوں وہ میرے ساتھ کہو۔ تو خواب کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں اس نورانی چہرے والے نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نماز کے لیے انہوں نے مجھے تحفہ دیا، تو میں بڑا راضی ہوا، بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑی پیاری چیز دے دی۔ تو اب صبح جب میں اٹھا، میں جلدی حضور کی بارگاہ میں پہنچا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ساری بات گزارش کی، گوش گزار کی، یا رسول اللہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس کیفیت میں سویا تھا، لیکن ایک نورانی چہرہ تھا اور اس چہرے نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں۔ تو حضور بڑے خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا حضرت سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال اٹھو، یہی کلمات بلند آواز میں کہو، آج کے بعد نماز سے پہلے، جب بھی نماز کا وقت ہوگا اس سے پہلے یہ کلمات کہیں جائیں گے، یہی میری امت کی آذان ہوگی۔ آذان یعنی بلانے والی چیز، نماز کی طرف بلانے والی چیز یہی آذان ہے۔ اچھا، جب حضرت بلال نے یہ اذان کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، تو وہ جلدی جلدی اپنی تہمت سمیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے اس رب کی قسم جس رب تعالیٰ نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو بلال کہہ رہے ہیں، رات میں نے خواب میں سنے ہیں، مجھے یہ سکھائے گئے ہیں، مجھے یہ بتائے گئے ہیں۔ حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان کہہ رہے تھے، جو حضرت عمر جس کی تصدیق کر رہے تھے، حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر مبارک ہو، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس رب نے تجھے اور عبداللہ بن زید کو یہ خواب دکھایا اور میری امت کے لیے اتنا بڑا خوبصورت اضافہ دین میں فرمایا اور اذان جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ اذان کی ابتدا ہے۔ 1 ہجری کو جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے، اس کے بعد یہ اذان کی ابتدا ہوئی، اور یوں 2 صحابہ یعنی حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو خواب کے اندر وہ جو نورانی چہرے والے، وہ جو بزرگ تھے، نوجوان تھے، وہ بزرگ یا نوجوان نہیں بلکہ اللہ کے نوری فرشتے تھے، تو یعنی اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت کے لیے اذان کو پسند فرمایا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، اذان جب کوئی دے تو بلند آواز سے دے، اور آقا علیہ السلام نے مؤذنین کے متعلق فرمایا کہ اذان دینے والے کی گردنیں میدان محشر میں لمبی ہوں گی۔ تو اذان دینے میں شرم یا ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اذان ہمیں آنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اذان کا پتہ ہو، ہمیں اذان دینے کے طریقے کا پتہ ہو، ہمیں اذان سے شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا انعام ہے
بہت بڑی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، کرم نوازی ہے حضور کی امت پہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایسی ہی مزید ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔